अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने इंग्लिश काउंटी में तबाही मचा दी है। आज शानदार बॉलिंग कराई जिसकी वजह से वो टॉप बॉलर्स में शुमार हो गए हैं और एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है जो कि कैरियर में पहली बार सरअंजाम दिया है। इसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा हसन अली जो कि इंग्लिश काउंटी डिवीजन 1 खेल रहे हैं, वो डिवीजन 1 के टॉप बॉलर बन गए हैं, सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल कर ली हैं। इसके साथ साथ और कौन कौन से कारनामे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अब तक, बल्लेबाजों या बॉलर्स ने अब तक दिए हैं, इसकी तफसील भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगी। जबकि मोहम्मद आमिर की फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 साल के तवील इंतज़ार के बाद वापसी और एक बड़ा ऐलान किया है। अब वो आगे क्या करने जा रहे हैं, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट में बिलाखिर उनकी वापसी क्यों हुई है, इसका जायज़ा भी इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। जबकि पाकिस्तानी टेस्ट कप्तान भी तब्दील होगा या नहीं होगा और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो फेवरेट दिखाई दे रहे हैं। इसके हवाले से तफसीलात क्या हैं ये भी आपको बताऊंगा इस रिपोर्ट में। जबकि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं सबसे मेहनती बॉलर करार दिए गए हैं, इसकी वजह क्या बनी है और ये अदाद शुमार कैसे जारी हुए हैं ये भी आपको बताऊँगा। जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने सलमान बट को जवाब दे दिया है जिनका कहना था कि काउंटी क्रिकेट शाहीन शाह अफरीदी के लिए नुकसानदेह होगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये कंटेंट हैं, इस रिपोर्ट का हिस्सा होगा। और हम इस रिपोर्ट का जो आगाज़ है वो कर रहे हैं हारिस रऊफ की आज की शानदार बॉलिंग। आज उन्होंने 5 विकेटें हासिल की कैंट के खिलाफ। ये उनकी काउंटी सीज़न में या काउंटी कैरियर में पहला कारनामा है इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने का, जिसकी वजह से उनकी तीसरे मैच में जो विकेटों की तादाद है वो 14 तक पहुँच चुकी है। जबकि अभी उनका जो तीसरा मैच है वो मुकम्मल नहीं हुआ, अभी वो बॉलिंग करा रहे हैं, इसमें वो मज़ीद अपनी विकेटों में इजाफा कर सकते हैं। और अभी जो इंग्लिश काउंटी डिवीजन 1 है उसमें सिर्फ 4 ऐसे और बॉलर हैं जो कि हारिस रऊफ से ज़्यादा विकेटें हासिल कर सके हैं। और हारिस रऊफ 5वें नंबर पर मुश्तरका तौर पर मौजूद हैं, 14 विकेटें हासिल की हैं। शानदार कारकर्दगी दिखाई है। अब तक उनका जो स्ट्राइक रेट रहा है वो बहुत ही शानदार है और उनकी जो कारकर्दगी है अब तक शानदार रही है। और इसके अलावा हसन अली जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे पाकिस्तान के लिए खेलते हुए हालिया चंद माह में, उनकी फॉर्म इंतहाई ख़राब थी, खा वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या T20 फॉर्मेट हो। लेकिन इंग्लिश काउंटी में जाते ही उनकी जो काया पलट गई है, उनकी फॉर्म एकदम वापस आ गई है और अब वो इंग्लिश काउंटी डिवीजन 1 के टॉप विकेट टेकर बन गए हैं। अब तक डिवीजन 1 में कोई भी बॉलर हसन अली जितनी विकेटें हासिल नहीं कर सका। हसन अली ने अब तक जो तीसरा मैच खेल रहे हैं महज 5 इनिंग्स में 19 विकेटें हासिल कर चुके हैं, जो कि किसी भी बॉलर की अब तक इंग्लिश डिवीजन काउंटी 1 में टॉप विकेट टेकर सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। इसके अलावा उनकी जो बेस्ट कारकर्दगी रही है वो 647 रही है। वो इनिंग्स में 5 विकेटों का कारनामा 2 बार सरअंजाम दे चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता रोज़ वो 1 ओवर में 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। और यही कारकर्दगी शाहीन शाह अफरीदी ने भी दिखाई थी जब वो भी 1 ओवर में 2 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे थे। हसन अली के अलावा अब तक कोई भी बॉलर जो है इंग्लिश काउंटी डिवीजन 1 में 18 से ज़्यादा विकेटें हासिल नहीं कर सका। यूँ पाकिस्तानी बॉलर्स का राज है। इसके अलावा ज़फ़र गौहर की कारकर्दगी भी शानदार है, वो 10 विकेटें हासिल कर चुके हैं और वो इंग्लिश काउंटी डिवीजन 1 के टॉप बॉलर्स में शुमार होते हैं। यूँ बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए, जब बहुत सारे बॉलर्स के लिए जहाँ इंग्लिश काउंटी का सीज़न जो है शानदार साबित हो रहा है, वहाँ इंग्लिश काउंटी डिवीजन 2 में शान मसूद की कारकर्दगी शानदार है। वो टॉप स्कोर बन चुके हैं अपने लीग के, अपने टूर्नामेंट के डिवीजन 2 के, और उनकी कारकर्दगी का शानदार सिलसिला जारी है। लगातार वो 50 प्लस इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। गुज़िश्ता इनिंग्स में वो 60 रन बनाकर आउट हुए और इससे पहले वो गुज़िश्ता दोनों इनिंग्स में डबल सेंचुरियाँ बना चुके थे। उनकी कारकर्दगी भी शानदार रही है। और इसके अलावा पाकिस्तान के साबिक पेसर मोहम्मद आमिर, जिनका इंग्लिश काउंटी में कम बैक हो रहा है, तवील इंतज़ार के बाद वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का, जो टेस्ट क्रिकेट ना खेलने का ऐलान पहले कर दिया था। टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट तब ली थी जब मिकी आर्थर पाकिस्तान के हेड कोच थे। उस वक्त उनका कहना था कि वो अपनी पूरी तवज्जो जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट पर देना चाहते हैं, इसलिए रेड बॉल को मुकम्मल तौर पर छोड़ रहे हैं। जिसके बाद वो पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान में भी कभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते दिखाई नहीं दिए। लेकिन अब हैरान कौन तौर पर वो इंग्लिश काउंटी में एक बार फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। इसके बारे में उनका क्या कहना था? उनके जो बयानात हैं वो हमेशा बचकाना होते हैं, कभी कभार उनके जो फ़ैन हैं ख़ुद उनसे नाराज़ हो जाते हैं। मोहम्मद आमिर को हमने हर जगह सपोर्ट किया, उनकी कारकर्दगी को, ख़ासतौर पर वनडे फॉर्मेट में जब उनको ड्रॉप किया गया था
تو سب سے پہلے میں نے آواز اٹھائی تھی اور بتایا تھا کہ ان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ پاکستان کے دیگر کئی بولر سے اچھے ہیں، خاص طور پر پاور پلے میں، T20 فارمیٹ میں بھی وہ پاور پلے میں زیادہ مؤثر ہیں۔ گو کہ وہ وکٹیں حاصل نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو بیانات ہیں، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی توجہ کہیں اور ہے، وہ پاکستان کے لیے مزید شاید کھیلنا ہی نہیں چاہتے۔ ابھی موجودہ وقت میں وہ لندن میں موجود ہیں اور گلوسٹر شہر کے لیے ایکشن میں دکھائی دینے والے ہیں۔ اس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ میں طویل انتظار کے بعد، طویل عرصے کے بعد فرسٹ کلاس کرکٹ میں واپس آ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کرکٹ میں واپس آؤں، لیکن جب مجھے گلوسٹر شہر کی جانب سے آفر کی گئی تو مجھ سے انکار نہیں کیا گیا۔ یہ انتہائی حیران کن بات ہے، جب پاکستان کو آپ کی ضرورت تھی تو آپ نے انکار کر دیا تھا، لیکن لنکا شہر کے لیے آپ سے انکار نہیں ہو سکا۔ یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا اپنے جو فینز ہیں، جو آپ کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے کرکٹ سے، پاکستان کرکٹ سے ہی آپ ہیں، کیونکہ پاکستان کرکٹ نے آپ کو شہرت دی، اس بلندی پر پہنچایا کہ آج آپ کے ہر جگہ کنٹیکٹ ہوتے ہیں، تو اس کی بڑی وجہ پاکستان کرکٹ ہے۔ تو پاکستان کرکٹ کو آپ نے نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے انگلش کاؤنٹی نے بہت کچھ دیا ہے۔ حیران کن بات ہے، پاکستان کرکٹ نے جنہیں ایک اٹھا کر عالمی کرکٹ میں لے آیا، ایک عام سے علاقے کا، عام سے گاؤں کا لڑکا، اس کو عالمی افق پر ابھارا، آج وہ پاکستان کرکٹ کے بجائے یہ کہہ رہا ہے کہ انگلش کاؤنٹی کرکٹ نے انہیں بہت کچھ دیا ہے، اس لیے وہ انکار نہیں کر سکے۔ تو عامر صاحب، آپ کو ٹھیک ہے انگلش کاؤنٹی کرکٹ نے بہت کچھ دیا ہوگا، لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کرکٹ نے آپ کو اس سے بھی کہیں زیادہ دیا ہے، پہلے آپ کو ان کا سوچنا ہوگا۔ بہرحال اب اس حوالے سے جو محمد عامر کے بیانات آ رہے ہیں، طویل انتظار کے بعد فرسٹ کلاس کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں، اس سے یہ تاثر بھی شاید پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ایک بار پھر وہ پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اگر رمیز راجہ چلے جاتے ہیں، جو کہ ان کے سب سے بڑے ناقد رہے ہیں، تو کیا محمد عامر ریٹائرمنٹ واپس لے لیں گے؟ کیونکہ ان کا جو فرسٹ کلاس کرکٹ میں طویل انتظار کے بعد واپسی ہے، اس سے بہرحال یہ گمان ہو رہا ہے، لیکن حالیہ جو بیانات ہیں محمد عامر کے پاکستان کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے، یہ واپسی کے حوالے سے، وہ خود زیادہ خوش آئند نہیں ہیں۔ بہرحال اس رپورٹ میں آگے بڑھتے ہیں۔ آپ بات کریں گے بین اسٹوک، جو کہ انگلینڈ کے 81ویں ٹیسٹ کپتان بنے ہیں، گزشتہ روز انہیں جو روٹ کی جگہ انگلینڈ کا نیا ٹیسٹ کپتان مقرر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کرکٹ میں بھی یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا بابر اعظم کو تینوں فارمیٹس کی کپتانی برقرار رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس پر بوجھ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، خاص طور پر ان کی جو بیٹنگ فارم ہے حالیہ عرصے میں وہ ٹیسٹ کرکٹ میں زیادہ اچھی نہیں رہی تھی۔ گو کہ گزشتہ سیریز میں وہ اچھی فارم میں حاصل کرنے میں کامیاب رہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے حلقے ابھی بھی اس بات پر قائم ہیں کہ تینوں فارمیٹس کی قیادت کرنا بابر اعظم کے لیے اچھا نہیں ہے، انہیں کم از کم ٹیسٹ فارمیٹ کی قیادت چھوڑ دینی چاہیے، اور اس کے لیے محمد رضوان جو کہ ان کے نائب کپتان ہیں، وہ بہت ہی فیوریٹ ہیں اس پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے، کیونکہ وہ ان کا جو ریکارڈ ہے پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں، KPK کے لیے طویل فارمیٹ کی کرکٹ ہو، یعنی فرسٹ کلاس کرکٹ ہو، وائٹ بال کے میچز ہوں، ان کی کپتانی شاندار انداز میں ابھری ہے، اور وہ خیبر پختونخوا کو کئی بار چیمپئن بھی بنوا چکے ہیں، ریکارڈ بار چیمپئن بنوایا ہے۔ تو اس لیے اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر وائٹ بال کے کپتان برقرار رکھے جائیں بابر اعظم، اور تو ریڈ بال کے لیے محمد رضوان بیسٹ چوائس ہو سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کی مینجمنٹ نے، پاکستان کے چیئرمین نے، کہ کیا ہونا چاہیے، اور خود بابر اعظم نے اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن میرے خیال میں اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ بری بات نہیں ہوگی۔ ون ڈے اور T20 کے کپتان جو ہیں موجودہ وقت میں وہ بابر اعظم ہی رہیں، جبکہ ریڈ بال کے کپتان محمد رضوان کو بنا دیا جائے۔ اور اس رپورٹ میں آگے بڑھتے ہیں۔ شاہین شاہ آفریدی حالیہ عرصے میں سب سے زیادہ مشقت کرنے والے بولر قرار دیے گئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق حالیہ عرصے میں، یعنی کہ 2020 سے بین الاقوامی کرکٹ، جس میں لیگ کے میچز شامل نہیں ہیں، PSL کے میچز شامل نہیں ہیں، ڈومیسٹک کے میچز شامل نہیں ہیں، کاؤنٹی کے میچز شامل نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ صرف انٹرنیشنل میچز میں سب سے زیادہ 768.2 اوورز پھینکنے والے بولر بن گئے ہیں۔ اتنے اوورز تو آج تک اس عرصے میں کسی اسپنر نے بھی نہیں پھینکے، جو کہ شاہین شاہ آفریدی ایک فاسٹ بولر نے پھینکے ہیں۔ اس عرصے میں جو دوسرے نمبر پر موجود ہیں وہ بھارت کے جسپریت بمراہ ہیں، 724.1 اوورز پھینکے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ اسپنر ہیں بنگلہ دیش کے مہدی حسن، وہ 688.1 اوور پھینک چکے ہیں اس عرصے میں۔ یوں شاہین شاہ آفریدی کے اوور بہت زیادہ بوجھ ہے، اور اس حوالے سے گزشتہ روز جو سلمان بٹ نے بھی کہا تھا کہ جو ان کو ریسٹ دینا چاہیے، ورنہ ان کی فارم جو ہے خراب ہو سکتی ہے، وہ انفٹ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ انگلش کاؤنٹی میں نسیم شاہ انفٹ ہوئے۔ اگر خدا نہ کرے یہی صورتحال شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ بھی پیش آ گئی تو اسے پاکستان کرکٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ٹیم تینوں فارمیٹ میں اپنے فاسٹ بولنگ کے اعتبار سے شاہین شاہ آفریدی پر انحصار کرتی ہے، اور شاہین شاہ آفریدی کا فٹ رہنا
پاکستان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سلمان بٹ کے اس جو تنقید کا جواب دیا ہے شاہین شاہ آفریدی نے، انہوں نے براہ راست مخاطب نہیں کیا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ انگلش کاؤنٹی کھیلنا ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم یہاں پر جو لاسٹ ورلڈ کپ کھیلا تھا، ورلڈ کپ 2019، اس میں بھی اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے۔ اس کے بعد ہمارے جتنے ٹورز ہوئے بطور ٹیم ہم یہاں پر زیادہ کامیابیاں نہیں سمیٹ سکے، اور فی الحال جو پاکستان کے 9 سے 10 کھلاڑی انگلش کاؤنٹی کھیل رہے ہیں اور یہاں کی کنڈیشن سے ہم آہنگ ہو رہے ہیں، تجربہ حاصل کر رہے ہیں، جس کا پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آنے والے عرصے میں، کیونکہ پاکستان ٹیم کو انگلش کنڈیشنز میں گزشتہ 2 سے 3 ٹورز میں سخت مشکلات رہی ہیں، اور پاکستان کے بہت سارے کھلاڑی موجودہ وقت میں کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ اس کا فائدہ ہوگا پاکستان ٹیم کو، یہ کہنا تھا شاہین شاہ آفریدی کا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں یہاں کی کنڈیشن کو انجوائے کر رہا ہوں، گو کہ ان کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے، لیکن شاید وہ ابھی 22 سال کے ہیں، اس کو زیادہ فیل نہیں کر رہے، لیکن بہرحال اس حوالے سے پاکستان کی مینجمنٹ کو ضروری سوچنا پڑے گا کہ اتنا زیادہ اگر بوجھ دے دیا جائے تو کیا ان کی فارم اور ان کی کارکردگی اور ان کی فٹنس برقرار رہ سکے گی یا نہیں رہ سکے گی۔